نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عن قریب یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن آنے والا ہے، اور اس 10 محرم الحرام کے دن ایک ایسی عظیم ہستی جس کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ لہٰذا ان کی شہادت کا واقعہ تو انتہائی تفصیلی واقعہ ہے جو کہ مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی فضیلت کے بارے میں اپنے ادنیٰ سے مطالعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس امت کو بیان کی، اور ان احادیث کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت تھی جو بیان کی انہوں نے، جن سے واضح طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا۔ یقیناً 10 محرم کا جو واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واقعی دردناک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ صرف اور صرف یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جب بھی دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری اولاد، میرے خاندان یا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مبارک نے ہمیشہ قربانیاں دی، باقی صحابہ اکرام نے بھی قربانیاں دی۔ اس واقعے سے صرف ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جہاں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئے کہ ہم سے دین قربانی مانگے تو ہم لبیک کہہ کر ہم سب کے سب حاضر ہوں۔ کہیں بھی ہمیں دین کے لیے قربانی دینی پڑے تو ہم بخوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر کریں۔ تو اس واقعے کے اندر اسی چیز کا سبق، اسی چیز کا درس ہے۔ باقی فضیلت حسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا والفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کو میں سونگھتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے پیش آتے تھے۔ اور ایک مختصر واقعہ تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور کبھی اٹھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ممبر پر اور فرمایا صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سچ کہا ہے، المال والبنون اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنے نواسوں کو دیکھوں اور وہ گر رہے ہوں اور کبھی اٹھ رہے ہوں اور تکلیف کے اندر ہوں۔ اور بھی فضیلت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیثیں نقل کی ہیں۔ تو اس محرم الحرام کے موقع پر، یوم عاشورہ کے موقع پر، ہم تمام کی تمام خرافات سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، اس موقع پر وہ درس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میرے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر شہید ہوں گے، دردناک طریقے سے شہید ہوں گے،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دعا کرتے ان کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہید نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی قربانی دینے کا وقت آئے تو ہم سب سے آگے ہوں گے، اہل بیت سب سے آگے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے قربانیاں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اتنی آسانی سے جانے نہ دیں۔ آج اخیار اور جتنی بھی غیر مذہب لوگ ہیں اور جتنی بھی قادیانی قوتیں ہیں، جتنی بھی غیر قوتیں ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کئی طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم خود مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کی ایک ایک سنت کو پاؤں تلے روند کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک جتنی قربانیوں سے پہنچا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس یوم عاشورہ کے موقع پر دو کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ایک تو یہ کہ محرم کا روزہ رکھیں، دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت سے، اپنے معمول سے زیادہ خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کی فضیلت بیان کی۔ روزے کے بارے میں فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ 11 محرم، فرمایا جو اس دن روزہ رکھے گا پورے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرے صدقے کے بارے میں فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کی روزی کا بندوبست کریں گے اس کے لیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا، جب یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزے میں برکت ڈال دی۔ تو اس لیے اس محرم کے موقع پر ہمارا آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ خود بھی اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔